ملا کمال کی وفات کے بعد اس دارالعلوم کی مجلس مجسلہ نے اس مدرسے کے فارغ التحصیل علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کو اس مدرسے کا پرنسپل مقرر کر دیا تھا۔ ملا عبدالحکیم کے وقت میں یہ مدرسہ بہت ہی ترقی کر گیا۔ طلبہ کی تعداد پیکروں سے بڑھ کر ہزاروں تک جب پہنچ چکی تھی۔ ملا عبدالحکیم ایک جید عالم تھے جن کی شہرت بلا اور عرب اور شام تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت بھی ملا صاحب کی کئی تنصیفات جامعہ ازہر مصر، دارالعلوم دیوبند بھارت، جامعہ اشرفیہ لاہور اور دارالعلوم کراچی نمبر 14 اور مدرسہ اسلامیہ جکارتہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ ملا صاحب کا مزار پور نور شہاب روڈ سیالکوٹ پر واقع ہے اور اہلیان سیالکوٹ حال ہی میں اس مزار کے نئے سرے سے تعمیر کی ہے۔ ان ایام میں ایک جن بھی انسانی شکل میں عبد الرحمن کے نام سے اس مدرسے میں داخل ہوا۔ آخری سال مکمل کرنے سے 5 ماہ پہلے ہی اس کا راز کسی طرح ملا عبدالحکیم پر فاش ہو گیا۔ ملا صاحب کو پتہ لگ گیا کہ عبد الرحمن انسان نہیں ہے بلکہ ایک جن ہے۔ ہوا یوں کہ عبد الرحمن کہیں سے سبز الائچی کا پودا لے آیا جو تمام ہندوستان میں نایاب تھا تاکہ اپنے استاد ملا عبدالحکیم کے لیے دوائی تیار کر سکے۔ اس مئی و استول واقعے نے عبد الرحمن کا راز فاش کر دیا۔ اس سے قبل بھی عبد الرحمن نے اپنے ہم جماعتوں کو بے موسم سنترے کہیں سے لا کر کھلا دیے تھے، مگر وقت کسی نے اس جن کے ہونے کا شک بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب تو سبز الائچی کے تازہ پودے اس کا راز فاش کر دیا تھا۔ ملا عبدالحکیم نے عبد الرحمن کو کہا وہ مدرسہ چھوڑ جائے کیونکہ اب وہ اس کو علم ہو گیا تھا کہ وہ جن ہے۔ ہم جن کو طلبہ کی کلاس میں شرن نہیں رکھ سکتے۔ اس نے بہت منت سماجت کی مگر 5 ماہ کی اجازت دے دی جائے تاکہ اس کا کوئی کورس ختم ہو سکے، مگر ملا ہی نہیں مانے۔ آخر کار وہ جانے پر تیار ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کچھ مالی امداد کی پیشکش کی مگر ملا جی نے قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا مال حلال نہیں ہے، ہم حرام رقم نہیں لیتے، چور کی رقم ہوگی، مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لیتا۔ آخر کار عبد الرحمن سیالکوٹ کا مدرسہ چھوڑ گیا اور وہ دہلی جا کر شاہ جہان کے بادشاہ کی لڑکی پر وار ہو گیا۔ شاہ جہاں نے آگرہ، لکھنؤ، میرٹھ، کانپور، لاہور سے کئی عامل بلوائے کہ شہزادی کا اس سے نجات پا سکے، لیکن وہ اس عمل میں جن بھی کہتا رہا کہ مجھے نکالنا مقصود ہو تو سیالکوٹ سے ملا عبدالحکیم کو بلاؤ، کسی اور عالم کے عمل پر میں نہیں نکلوں گا، میں خود عالم دین ہوں۔ لاکھوں جتن کر کے دیکھ لیے لیکن نہیں نکلا۔ تنگ آ کر بادشاہ نے شاہی رسالہ سیالکوٹ بھیجا اور بظاہر احترام و تعظیم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو دہلی بلایا گیا۔ ملا عبدالحکیم دہلی پہنچ کر عبد الرحمن کو بہت برا بھلا کہا۔ عبد الرحمن نے جواب دیا، جب تک بادشاہ شاہ جہاں اشرفیوں سے لدے بھرے 7 اونٹ ملا عبدالحکیم کو نہیں دے گا میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا۔ مجبوراً شاہ جہاں نے 7 اونٹوں پر شرفیاں لاد کر ملا عبدالحکیم کے حوالے کر دی اور عبد الرحمن لڑکی کے وجود سے نکل گیا۔ شہزادی صحت مند ہو گئی۔ اس رقم سے ملا عبدالحکیم نے سیالکوٹ شہر میں ایک تالاب، ایک جامع مسجد اور سرائے تعمیر کروائے۔ سرائے تو اب ختم ہو چکی ہیں مگر تالاب اور جامع مسجد ابھی بھی واقع ہیں۔ 2 سال بعد ملا عبدالحکیم کو شاہ جہاں نے دوبارہ دہلی بلوایا اور سونے چاندی سے نہیں 2 بار وار کیا، اور یہ سونا چاندی ملا جی نے فی سبیل اللہ سیالکوٹ کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور ایک
پیر بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جن ابھی تک زندہ ہے اور کبھی کبھار انسانی شکل میں اپنے استاد ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے مزار پر انوار پر فاتح خوانی کے لیے آتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت بڑی ہی خوش لحابی سے کرتا ہے اور ایسا وقت خاص ڈھونڈ کر اس مزار پر آتا ہے جب انسان کا گروہ وہاں نہ ہو۔ اس کا ظاہری لباس عموماً پٹھانوں جیسا ہوتا ہے۔ چند صوفیہ کرام کا قول ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں 3 ایسے جن موجود ہیں جنہوں نے سرور کائنات سے نیلم کی زیارت کی تھی، اب ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ جن میں صحابی جن بہت بڑے ہو گئے ہیں، باقی تمام صحابی جن وفات پا چکے ہیں۔ یہی صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جنات کی جان بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں قبض ہوتی ہے، اور جب ان کا وقت آخر ہوتا ہے تو اس مقصد کے لیے ان کو آگ کا کوڑا ضرب شدید کی شکل میں مارا جاتا ہے، اور اس طرح وہ آگ میں جسم میں داخل ہو کر